گھنے جنگل میں ایک دلدل کے قریب برسوں سے ایک چوہا اور ایک مینڈک رہتے تھے۔ بات چیت کے دوران ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا، اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے آباد ہے اور اسی لیے یہ دلدل جو مجھے باپ دادا سے ملی ہے میری میراث ہے۔ چوہا اس بات پر چڑ گیا۔ اس نے کہا، میرا خاندان بھی یہاں سینکڑوں سال سے آباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادا سے ملی ہے اور یہ میری میراث ہے۔ یہ سن کر مینڈک غصے میں آ گیا اور تو میں شروع ہو گئی۔ بات اتنی بڑھی کہ ان کی دوستی میں فرق آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک دن چوہا وہاں سے گزرا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی جو چوہے کو بہت بری لگی۔ اس کے بعد چوہے نے یہ کہا کہ وہ گھاس میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر حملہ کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر ایک دن مینڈک نے کہا، اے چوہے، تو چوروں کی طرح یہ کیا چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے؟ مرد ہے تو سامنے میدان میں آ تاکہ کھل کر مقابلہ ہو اور تجھے میری قوت کا پتہ چلے۔ چوہے نے یہ بات قبول کر لی اور دوسرے دن صبح مقابلے کا وقت مقرر ہوا۔ مقررہ وقت پر ایک طرف سے چوہا نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پودے کا ایک لمبا تنکا تھا۔ دوسری طرف سے مینڈک آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی تنکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کیا اور پھر ذرا سی دیر میں دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب یہ لڑائی جاری تھی کہ دور ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چیل نے دیکھا کہ ایک چوہا اور مینڈک آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آتی ہے اور ایک جھپٹے میں دونوں پہلوانوں کو اپنے تیز نوکیلے پنجوں میں دبا کر لے جاتی ہے۔ اب وہاں چوہا تھا اور نہ ہی مینڈک۔ دلدل ابھی بھی موجود تھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں۔ لڑائی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ فائدہ تیسرے بندے کو ہوتا ہے اور تیسرا شخص دو بندوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح چیل نے جب مینڈک اور چوہے کو لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بھوکی چیل نے ان پر حملہ کیا اور انہیں اٹھا کر لے گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک کارٹون چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔